سابق وزیر اعظم نواز شریف 2 ماہ کے لیے مکمل آزاد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کر دی۔ طبی بنیادوں پر 2 ماہ کے لیے ضمانت منظور۔ مکمل صحت یاب نہ ہونے پر ضمانت میں توسیع کا اختیار پنجاب حکومت کے سپرد۔ نواز شریف کی جانب سے رابطہ نہ کرنے پر ضمانت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تحریری فیصلہ جاری۔ سابق وزیر اعظم کے وکلاء نے 20-20 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرا دیے۔ نواز شریف کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، خدشہ ہے انہیں کھو نہ دے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا عدالت میں بیان، کہا 20 سال سے نواز شریف کا معالج ہوں پر آج تک ان کی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ میڈیکل بورڈ نے عدالت کو بتایا ایک بیماری کا حل تلاش کرتے ہیں تو دوسری سامنے آ جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی عدالت میں پیش، نواز شریف کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہیں۔ امریکہ کے اندر جا کے جو تقریر کی عمران نیازی کے اس بیان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ان سے طبی سہولتیں وڈرا کرنی شروع کر دی۔ ضمانت ملنے پر لیگی قیادت عدالت کی شکر گزار، ساتھ ہی کر دیا بھرپور شکووں کا بھی اظہار۔ احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان نے امریکہ میں کہا کہ سہولیات واپس لوں گا، واپس آ کر نواز شریف کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ آج نواز شریف زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے پر لیگی متوالے بھی خوش۔ سابق وزیر اعظم کی صحت میں بہتری نہ آ سکی، وزن 7 کلو کم ہو گیا، پلیٹلیٹس بھی نہ بڑھ سکے۔ میڈیکل بورڈ نے مشاورت کے لیے پھر سر جوڑ لیے۔ سابق وزیر اعظم کا علاج IVIG انجیکشن سے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ عدالت جو سزا دیتی ہے اسی کے پاس سزا کو معطل کرنے کا اختیار ہے۔ آج اسی عدالت نے اس سزا کو معطل کیا۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہے۔ نواز شریف کی ضمانت کا عدالتی فیصلہ قبول ہے۔ سیاسی محاذ پر کمزور نہیں، صحت مند نواز شریف سے مقابلہ چاہتے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان کی نیوز کانفرنس، کہا نیب اور عدالتیں مکمل آزاد اور خود مختار ہیں۔ جب یہ سیاسی اکھاڑے میں ہوں تو صحت مند، جیسے ہی قانون کی گرفت میں آئیں تو اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ، پاک فوج کے 6 جوان اور 5 شہری زخمی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی، افغان بارڈر پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دونوں ممالک کے فوجی حکام کے درمیان رابطے کے بعد فائرنگ رک گئی۔ آزادی مارچ کا قافلہ ملتان سے لاہور کی جانب رواں دواں۔ شرکا آج رات لاہور میں گزاریں گے، صبح اسلام آباد کے لیے کوچ کریں گے۔ 31 اکتوبر کو شہر اقتدار میں انٹری دیں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی سخت، مرکزی شاہراہوں اور ریڈ زون کے راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ آزادی مارچ کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں زمین بوس۔ پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا حکومت کو راستے بند نہ کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے تحریری بیان بھی طلب، لکھ کر دے کہیں ایسا نہ ہو یو ٹرن لے لے۔ عدالت کے ریمارکس۔ کسی مارچ اور دھرنے کا کوئی خوف نہیں، وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں 2 ٹوک موقف۔ کہا PTI نے 126 دن کا دھرنا دیا، یہ آسان کام نہیں، کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو کارروائی کی جائے گی۔ وزراء کو نواز شریف کی صحت پر بات کرنے سے بھی روک دیا۔ حافظ حمداللہ پھر پاکستان کے شہری بن گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریت منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جو ماں اپنے بیٹے کو وطن پر قربان کرنے پر بھیج دے، کیا اس کے شوہر کی شہریت پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نادرا سے شہری جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین پیمرا پر برہم، آپ کو کس نے اختیار دیا کوئی اینکر دوسرے پروگرام میں نہ جائے؟ کیا وفاق نے آپ کو ہدایت جاری کی تھی؟ تحریری جواب دیں۔ عدالت کو اس معاملے میں کیوں گھسیٹا گیا؟ آپ نے بظاہر توہین عدالت کی، شو کاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔
تحقیقات کی شرط اور نئے ٹیکس قوانین نامنظور۔ کراچی تک خیبر تاجر برادری سراپا احتجاج۔ مشیر خزانہ سے مذاکرات بھی ناکام۔ تاجروں کا کل پھر ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کا اعلان۔ حفیظ شیخ کہتے ہیں 30 سے 35 لاکھ تاجر ٹیکس ادا نہیں کرتے، اب نادہندگان کو نظام میں لائیں گے، ٹیکس سے ہی قرض ادا ہوگا اور ترقیاتی منصوبے بنیں گے۔ طاقتور سمندری طوفان کیار کے وار، ساحلی پٹی پر پڑنے والے اثرات برقرار۔ ابراہیم حیدری سمیت دیگر ساحلی بستیاں بدستور زیر آب۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں طوفان کے اثرات 2 نومبر تک یوں ہی رہیں گے، لہریں 10 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ طوفان سے سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی بھی شدید متاثر۔ کراچی میں ڈینگی کے وار، 4 افراد بنے شکار۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3 خواتین سمیت 4 افراد جان سے چلے گئے۔ 200 سے زائد بیمار ہو کر اسپتال جا پہنچے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ہڑتال کا 35واں روز۔ او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹر بند، غریب مریض پریشان، فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف پنجاب میں بھی ہڑتال، مسیحاؤں کا انڈور بھی کام بند کرنے کا اعلان۔ قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن بن گئے۔ شکرگڑھ میں محافظوں کی موجودگی میں وکلا کا خاتون پر سر عام بدترین تشدد۔ پولیس وکلا کو روکنے کے بجائے تحفظ دیتی رہی، خاتون کو دھمکیاں بھی دی گئیں۔ اسلام آباد H9 کے اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی، 20 سے زائد اسٹالز جل کر راکھ، لاکھوں کا سامان ہو گیا خاک۔ 3 گھنٹے کی کوششوں کے بعد آگ بجھائی گئی۔ ڈی سی نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی، جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف حکام اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات، وفد کی مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے بھی ملاقات۔ وفد کو معاشی استحکام کے لیے جاری پیش رفت سے آگاہ کیا، بتایا پہلی سہ ماہی میں برآمدات میں 2.4% اضافہ ہوا، درآمدات میں 22.7% کمی آئی، ٹیکس آمدن بھی 16% بڑھ گئیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ 12 ربیع الاول 10 نومبر بروز اتوار کو منائی جائے گی۔ گلی اور کوچے سج گئے۔ مزید کہیں گے، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان فورسز کی فائرنگ سے 6 فوجی اور خاتون سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے۔ افغان فورسز نے کنڑ کے سرحدی علاقے پر مشین گن سے فائرنگ کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جس میں افغان بارڈر پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دی۔ عدالت نے کہا کہ اگر نواز شریف کی طبیعت اس دوران بہتر نہ ہو تو سزا معطلی میں توسیع کے لیے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس محسن کیانی نے علاج کے بارے میں دریافت کیا تو نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا علاج غیر تسلی بخش ہے، اندرون یا بیرون ملک اپنی مرضی کا علاج کروانے کی سہولت دی جائے۔ ایم ایس سروسز اسپتال نے بتایا نواز شریف کی طبیعت شدید خراب ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، کنٹرول مشکل ہو رہا ہے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے بتایا تاحال پلیٹلیٹس کی کمی کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا، ایسے میں علاج ممکن نہیں۔ خواجہ حارث نے ضمانت کی مدت مقرر نہ کرنے کی استدعا کی۔ نیب نے مستقل ضمانت اور بیرون ملک جانے کی مخالفت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نواز شریف کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد سزا معطل کر دی اور کہا کہ اگر نواز شریف کی طبیعت اس دوران بہتر نہ ہو تو سزا معطلی میں توسیع کے لیے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی حالت کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال بھی بول پڑے، کہا کہ سزا 8 ہفتے کے لیے معطل کی گئی۔ ہمیں توقع تھی کہ سر پر کوئی تلوار لٹکائے بغیر ضمانت ملے گی، تاہم اس طرح کا ریلیف نہیں ملا۔ عدالت نے ان کی سزا کو 8 ہفتے کے لیے معطل کیا ہے۔ اس وقت نہ صرف عمران نیازی نے نواز شریف صاحب کو اس کنڈیشن میں پہنچا دیا ہے بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی
اس نے تقریباً زندگی موت کی کشمکش میں پرفارمنس نہیں ہے، وہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے ان کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ ہمیں توقع یہ تھی کہ ان کو بیل دی جائے گی بغیر کسی تلوار لٹکا کے۔ 8 ہفتے کے لیے جو ریلیف ملا ہے یہ ایک غنیمت ہے، لیکن اس ریلیف کے اندر بھی ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے 8 ہفتوں کی، جو اگر نہ ہوتی تو شاید ان کے لیے ان کو جو ماحول ہم دینا چاہتے ہیں سٹریس فری، اس کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ کمزور نواز شریف سے سیاسی محاذ پر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ فردوس عاشق عوان کا طنز، کہا قوم کو نڈھال کر کے اپنے درد کی دعا کے لیے بے چین ہونے والوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک صحت مند نواز شریف کو ہم اپنے سیاسی حریف کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور اور بیمار نواز شریف سے ہم سیاسی محاذ پہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ خاقان صاحب کو آپ بھول گیا، ان کو بھی گردے کی پتھری نکل آئی ہے۔ قوم کو نڈال کر کے درد دے کے پھر قوم کے اپنے درد کی دعا کے لیے بے چین رہنے والے جو ہیں، قوم بھی ان کو دیکھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے معززین ہیں جو ایک ہی چورن بیچ رہے ہیں مختلف جلسوں میں، میٹنگز میں، کہ زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا معطلی پر لیگی قیادت خوش ہے، لیکن 8 روز سے سروسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کا وزن 7 کلو کم ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے سعید بلوچ سے۔ جی سعید۔ یہاں سروسز ہاسپٹل میں میاں نواز شریف کا آج 8ویں روز بھی علاج جاری ہے، اور آج ان کی صحت کے حوالے سے جو میڈیکل بورڈ تشکیل کیا گیا تھا اس میں 2 آج اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک تو ان کے جو آئی جی تھیراپی ہے جو کہ ڈاکٹر شمسی نے تجویز کی تھی اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دوسرا اس میڈیکل بورڈ میں ایک نیفرولوجسٹ کے اضافے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کے گردوں میں بھی تکلیف ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق اب میاں نواز شریف کا وزن بھی کم ہوا ہے۔ خون پتلا کرنے والی جو دوائیں ہیں وہ جاری رکھنی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ جی، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کسی مارچ یا دھرنے کا کوئی خوف نہیں، کسی نے بھی قانون ہاتھ میں لیا تو کارروائی ہوگی۔ مارچ کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں نواز شریف اور آزادی پر 1 گھنٹہ طویل بحث ہوئی۔ عمران خان نے وزراء کو نواز شریف کی صحت کے معاملات پر بات کرنے سے منع کر دیا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو راستے بند نہ کرنے کا حکم سنا دیا۔ عدالت نے احکامات دیے کہ اٹک تک کنٹینرز کے ذریعے کوئی راستہ بند نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے کہ احتجاج کرنا ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ عدالت نے آزادی مارچ کے شرکاء کو بھی پرامن رہنے کی ہدایت کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پیمرا کو یہ بھی حکم دیا کہ میڈیا پر مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اپوزیشن کو اتنا ہی وقت دیں جتنا کہ حکومت کو دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخی کا نادرہ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق سینیٹر کی شہریت منسوخی کے خلاف دائر